عاقل بھائی السلام علیکم. میں محمد الیاس جمشید پور سے بول رہا ہوں. الیاس جمشید پور سے. میری ایک مسائل کی بات ہے کہ جو مجھے بتائیے آپ. بالکل جو بتائیں گے. بینک میں ہم پیسہ رکھتے ہیں تو اس کا جو بیاج اٹھتا ہے تو اس بیاج کے پیسے کو کیا ہم قبرستان میں یا اور کسی جگہ پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں یا غیر مسلم کو دینا ضروری ہے؟ تھوڑا بتائیں گے اس کے بارے میں. نحمدہ جواب کا انتظار کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. یوٹیوب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 70-75% لوگ ہمیں جو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائبر نہیں ہیں. تو براہ کرم آپ اگر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے. بھائی ہمارے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سود کی جو رقم ہے کیا صرف ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، مسلمان کو نہیں دے سکتے؟ بینکوں میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں ان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ کیا ہم قبرستان بنا سکتے ہیں؟ قبرستانوں کی چار دیواری یا وہاں کے انتظامی امور میں ہم اسے خرچ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح کا سوال سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھے جا رہا ہے. میں پہلے آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اجازت لوں گا. شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھے جا رہا ہے کہ ہم نے یہاں دیکھیے کیا ہے یہ مسجدوں کو سود کی رقم سے تعمیر کرنا یا سودی رقم سے مساجد کا چندہ دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر یہ حرام ہے تو پھر اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ بناء المسجد صحیح ہے، مسجد کا بنانا صحیح کاموں میں سے ہے، نیک کاموں میں سے ہے. آپ اگر مسجد بنا رہے ہیں، قبرستان کے لیے جگہ خرید رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حلال کمائی کا یا حلال صدقہ اور خیرات کا حصہ متعین کریں اور اس کو چندہ بھی حلال کمائی سے دیں. لیکن اگر مال حرام سے، سود کے پیسے سے یا ایسے کسب سے یا ایسی انکم سے جو کہ غیر شرعی تھی اور آپ نے اس سے مسجد تعمیر کری ہے، فصح. شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اگر سود کی رقم سے مسجد بھی تعمیر کری ہے تو صحیح استعمال کیا ہے آپ نے اس کا. آپ کو اس کے خرچ کرنے پر اجر نہیں ملے گا اور آپ کو جو مصلی ہیں، جو مقتدی ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کا ہدیہ یا اس کا چندہ قبول کرنے پر گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ گناہ جس نے سود لیا ہے اس کو ملے گا، آپ کو تھوڑا ملے گا. اس نے تو ایک نیک کام کے لیے جو پیسہ اس کے پاس سرپلس تھا وہ آپ کو دے دیا ہے، اب اس کو ثواب نہیں ملے گا. اس نے بہت اچھا کیا، اگر وہ قبرستان میں دے دیتا ہے یا کسی مسلمان کو دے دیتا ہے تو بہت اچھا کیا، مسجد بھی بنوا سکتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. البتہ لوگوں کے لیے فائدے کے کام کروانے میں لوگوں کا فائدہ ہوگا اور لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ گنہگار نہیں ہوں گے، گنہگار وہ ہوگا جس نے اس کا مال غیر شرعی طور پر حاصل کیا ہے. اور مسجد کا بنانا تو یہ تو خیر کا کام ہے، یا کسی بھی خیری پروجیکٹ میں یا جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں یا دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں، آپ ان کو سود کی رقم سے سپورٹ کر سکتے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ آپ کو فائدہ ملے گا، بلکہ اس نیت سے کہ آپ کی رقم کا وہ صحیح استعمال کر کے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت یا تعلیم اور تربیت یا مساجد کا کام یا مدرسوں کا کام یا قبرستان کی تعمیریں، جتنے بھی یہ خیر اور بھلائی کے کام ہیں، اس میں اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں اپنے اس سود کی رقم سے بھی تو یہ آپ کے لیے حرام ہے، ان کے لیے حرام نہیں ہے. اس کام سے، اس سپورٹ سے وہ انشاءاللہ تعالی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنیں گے، لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنیں گے. یہ تو بنیادی چیز، یہ افضل طریقہ ہے آپ کے سود کی رقم کے استعمال کا.
وهكذا الجهات الخيريه خصوصا في هذا المال الضائع والاموال المبسوطه بالطرق. ایسی ہی جیسے شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جمعیت الخیریہ ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، ان آرگنائزیشنز کو بھی جو دعوت و تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو دین کی نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ سود کی جو رقم ہے وہ دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کے سود کی رقم سے وہ ایسی چیزیں خرید سکیں اور ایسے کام کر سکیں جو کہ دنیا کے لیے نفع بخش ثابت ہوں۔ تو آپ اس چینل کو بھی اس رقم کو میں سمجھتا ہوں دے سکتے ہیں، اور اگر بہتر طریقہ آپ چاہتے ہیں تو مساجد کو دیں، مدارس کو دیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں مدارس کی کمی ہے، اور مدارس میں بھی ان مدرسوں کو دیں جو جہاں پر، یا مساجد کو دیں جہاں پر کوئی پابندی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جناب فلانے مکتب فکر کا آدمی یہاں نماز نہیں پڑھے گا۔ ہماری مساجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے، سب کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہاں آئیں، نماز پڑھیں، خطبہ سنیں اور اپنے گھروں کو جائیں امن اور سلامتی کے ساتھ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ سود کی رقم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں ان چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو بھی آپ اپنی سود کی رقم دے سکتے ہیں، جو کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اپنے کام اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نور ٹی وی چینل جدہ یا ہمارے تمام چینل جتنے بھی ہیں یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر، ان سے جڑ جائیے اور انہیں سپورٹ کیجیے جوائن ممبرشپ اسکیم کے ذریعے۔ اگر آپ ہمیں مستحکم کریں گے تو یقین جانیے ہماری آواز دور تک جائے گی، اور جہاں تک پہنچے گی وہاں جہاں مجھے ثواب ملے گا، ہم سب کے صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو خلاصہ کلام ایک بار پھر سن لیجئے کہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں آپ۔ اگر سود کی رقم کی ایک اور شکل ہے، میں بتاؤں آپ کو، جو ٹیکسز ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے، جیسے سیلز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے وغیرہ، بہت سارے ٹیکسز ہیں جو کہ ہندوستان نے یا دوسرے ممالک میں جہاں ہم بستے ہیں ہمارے اوپر ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، تو ہم وہ سود کی رقم گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں ان ٹیکسز کو پورا کرنے کے لیے۔ میں تو یہی کرتا ہوں، صحیح بتاؤں، میرے پاس جو رقم آتی ہے وہ میں ٹیکسز کو دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امن و سلامتی عطا فرمائے، اور نور ٹی وی چینل کو سپورٹ کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔